Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین کی دعوت پر جو حق کا متلاشی ہے نا وہ اس دعوت کو قبول کرے، جو حق کے متلاشی نہیں ہے وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے. اور جو حق کا متلاشی ہوتا ہے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہی بات حقیقت تک پہنچتا ہے کہ حق پرست ہونے میں یا باطل پرست ہونے میں دولت یا سرداری کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کا قسمت سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے کروڑوں روپے کمائے، ڈاکو چھین کے لے گیا تو آپ غریب ہو گئے، اس میں آپ کی ذہانت اور وہ کہاں گئی؟ آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آیا، وہ کہیں کسی اور دکان پہ چلا گیا. تو اگر پیغمبر یہ فرق کر دیتے نا تو قیامت تک کے لیے وقتی طور پر تو بڑا فائدہ ہو جانا تھا، لیکن یہ دعوت کیا ہو جاتی اس میں جان. پھر ویژنری لوگ نہیں ملتے. تو اس لیے اسلام نے یہ فرق ہی نہیں رکھا. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ آج بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مالداروں کے لیے کچھ اور قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. نمازیوں میں ایسا فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹھ صاحب ہیں تو یہ اگلی صف میں بیٹھیں گے. بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پھر خام خواہ میں کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کی. تو بڑا فرق ہو رہا ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی تحریک میں شروع میں ہی مالدار لوگ زیادہ آ جائیں، غریب کم ہوں، تو بظاہر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تحریک حق پر مبنی بولو نا نہیں ہے. اگر شروع میں زیادہ مالدار آ گئے نا تو یہ اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس میں دال میں کچھ کیا ہے، کالا کالا ہے. ایک مشہور فتنہ پرست پروفیسر ہیں، دولت مندوں میں ان کے بیانات بہت سنے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کو اتنا آسان بنا دیا کہ اب ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو گیا ہے. شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ کیا ہو گیا، اسلام آسان ہو گیا. ایک پروفیسر نے فتویٰ دیا تھا داڑھی کاٹنا جائز ہے. بہت سے لوگ دین پر آ گئے کہ چلو داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو مولوی لوگ اتنی شدت کرتے ہیں، داڑھی بھی اسلام میں ضروری ہے اور یہ بھی ضروری، پردہ بھی ضروری، اس کی وجہ سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلام میں نہیں آ رہے، اور فلاں کی تحریک میں دیکھو بہت سارے لوگ اسلام میں آ گئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ دین میں چینجنگ کر کے آپ اربوں کھربوں لوگوں کو بھی اگر اسلام میں لے آؤ نا تو یہ لانا معتبر نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. چینجنگ کر کے تھوڑی، اسلام جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جس کی داڑھی نہیں ہے برا نہ کہو اس کو، بھائی ہو سکتا ہے دل میں ہم سے اچھا ہو، وہ کوئی ایسی نیکی جو اس کو اللہ کو پسند آ جائے. لیکن اس بیس پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ داڑھی کو مذہب سے نکال دو، آپ گانے بجانے کو، شوبز میں، ڈرامے فلموں میں ایکٹر بننے کو حلال کہہ دو. ایک مشہور ایکٹر نے توبہ کی، نام بھی جانتے ہیں سب کو، میں بھی نام نہیں لوں گا بلا وجہ، اچھا نہیں ہے، سب جانتے ہیں ان کا نام. شوبز کی دنیا سے توبہ کی انہوں نے. ان مشہور پروفیسر کا بیان، توبہ کر لی، اسلام پر آ گئے، نماز روزہ سب. وہ مشہور فتنہ پرست پروفیسر ہیں، ان کا بیان سنا تو انہوں نے کہا اسلام میں موسیقی بھی بالکل جائز ہے، اسلام میں شوبز تو یہ تو ایک زینت ہے اور ایک کردار ہے. اگر آپ معاشرے میں فلموں کے ذریعے ایک اچھی چیز کو پروموٹ کر رہے ہو، فلموں میں وفا، وہ میں ان کے مفہوم کو اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو ہر برائی پہ نا حکمت اور مصلحت کا لیبل لگا کے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے. جیسے یہی ہیروئن اگر امریکہ بیچنا چاہے گا نا فیوچر میں تو وہ اس پہ اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹ بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دے گا. امریکہ کی مثال دے رہا ہوں کہ پاورفل ہے نا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایسا کرے گا، لیکن اگر وہ چاہے گا نا تو ڈنڈا اس کے پاس ہے، تو ڈنڈے کے زور سے دنیا میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا، ہیروئن کو کیا کہہ دے گا، اینٹی ڈپریشن. یہ صفوف ہے، حکیم ہوگا تو کہہ گیا صفوف دفع ذہنی دباؤ ٹھیک ہے نا، ذہنی دباؤ کو دفع کرنے کا کیا ہی ہے، صفوف ہے. پیو اور ٹینشن کیا ہو جائے گی، ختم. چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو چرس پی کے ایسا لگتا ہے کہ آپ چاند پہ ہو، تو اس نے کہا بھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں، تو چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوا ہوں میں، لگتا کیا میں ہوں چاند پہ اس وقت. تو آپ بتاؤ ایک سائنسدان چاند پہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں، ایک سٹا لگانے سے اگر آدمی چاند پہ پہنچ جائے تو وہ بہترین چیز ہے، وہ تو حلال ہونی چاہیے. پھر
تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ آج بہت سے پروفیسر ٹائپ کے لوگوں نے, ہر پروفیسر برا نہیں ہوتا, کراچی یونیورسٹی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے اسلامک یونیورسٹی کے, وہ مجھے آیا کہنے آپ پروفیسروں کو رگڑتے رہتے ہو. میں نے کہا ہر پروفیسر کو تھوڑی, یہ جو نام نہاد پروفیسر ہیں اور انہوں نے علم دین حاصل کیا نہیں, آپ ڈاکٹر بنے, آپ انجینئر بنے, آپ نے کسی اور فیلڈ میں مہارت حاصل کی, وہاں آپ چلے نہیں زیادہ, تو آپ نے کہا یار یہاں ہماری دکان چل نہیں رہی تو چلو مولویوں کی فیلڈ میں کیا کرو, ٹانگ اڑاؤ, مفتی بن کے آپ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو انہوں نے کیا کیا, اس ایکٹر نے توبہ کی, تو انہوں نے کہا بھائی فنکاری تو ایک اپنے فن کا مظاہرہ ہے, یہ بھی ایک ایبلٹی ہے, قابلیت ہے کہ آپ ایسا ایکٹنگ کرتے ہیں کہ رونا نہیں آ رہا, رو کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ کوئی, وہ بیچارہ دوبارہ کیا بن گیا, ایکٹر. تو ساری چیزیں وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا, لیکن اب اس پہ حلال کا لیبل لگ گیا ہے. تو ان کے ہاں گلوکار بھی ٹھیک ہیں, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی گلوکار کر رہا ہے. اب یہ گلوکار لوگ کیا کہتے ہیں, جتنے فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن دور کر رہے ہیں. تو آپ بتاؤ انسانیت کی خدمت اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں آگے سے بہت اچھا کام ہے. تو دیکھو ہم 3 گھنٹے کی فلم دکھا کے لوگوں کی اسٹریس اور ڈپریشن کیا کر رہے ہیں. اگر یہ 3 گھنٹے کی فلم نہ ہوتی, ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہی ہے. صحیح ہے نا, کوئی خودکشی کر رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. اور ہم اس میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں, وفا کیا چیز ہوتی ہے, سیٹنگ چلی اور پھر وہیں شادی کی جہاں سیٹنگ چلی تھی اس کی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بے حیائی کتنی پھیل رہی ہے. جو ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں, سب سے پہلے برائی کیا ہے, ان کو اپنی بیوی اچھی بولو نا نہیں لگتی, کیونکہ انہوں نے اتنے فیشن دیکھ لیے ہیں وہاں پہ, اتنے خوبصورت چہرے دیکھ لیے ہیں کہ وہ جو 20 سال پہلے جس سے شادی ہوئی تھی وہ اب ان کو اچھی نہیں لگ رہی. لڑکیوں کو اپنے میاں اچھے نہیں لگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بندہ تو یہ ہوتا ہے, یہ دیکھ اس کو, تو کیا چانپے لے کے گھوم رہا ہے اپنی, قمیض اتارتا ہے, تیری تو ایکسیڈنٹ رپورٹس پسلیاں تیری نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ہر آدمی ہیرو کی طرح تھوڑی ہینڈسم ہوگا. میں جانتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا, بالکل بے جوڑ شادیاں ہوتی تھیں, لڑکی اتنی حسینہ ہے, لڑکا ایویں آڑا ترشا, اور کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے تھے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو ہے جیسی ہے, میرے لیے تو یہی ہے. وہ کہتی تھی میرے لیے یہی ہے, بس جو ہے جیسا ہے. اب چانپے گننے کے لیے تھوڑی ہم نے شادی کی ہے اس سے. لیکن ان فلمی دنیا میں کیا ہوا, نوجوانوں کی ٹھڑک کو بڑھا دیا انہوں نے. ڈانس لڑکیوں کے دیکھ دیکھ کے, پھر وہ ہینڈ پریکٹس, اور پھر وہ جب اس سے انسان کی تسکین نہیں ہوتی ہینڈ پریکٹس سے, یہ خوب سمجھ لیں, یہ وقتی تسکین ہے, لیکن یہ نشہ بڑھتا ہے, پھر وہ جائے گا زنا کی طرف, لڑکی نہیں ملے گی, لڑکوں سے بدفعلی کرے گا, وہ ہومو سیکس اور اس کے نام پہ جو تباہی پھیل چکی ہے معاشرے میں, وہ ساری دنیا کے سامنے. اس میں اس میڈیا کا سب سے بڑا دخل. اور جو اخلاقی برائیاں, ایک میسج تو اس ڈرامے میں اچھا ہوتا ہے, مگر اس ایک اچھے میسج کو دکھانے کے لیے جو 20 برائیاں دکھائی جاتی ہیں, ساس بہو گھر سے بھاگ گئی, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, اس قسم کی جو چیزیں جس سے معاشرے میں سب دیکھتے ہیں یار اگر ہمارا بھی اتنی عورتوں کا چل گیا تو ہمارا بھی چل گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ایک فن کے نام پہ کیا کیا جا رہا ہے, حلال کیا جا رہا ہے. تو ہر برائی پہ, تو اسی طرح آپ اس پہ بھی اچھا لیبل لگا سکتے ہیں کہ ہم بھائی غریبوں کو نہیں آنے دیں گے, اس سے کیا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اور ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے تو اس میں جناب پھر اسلام زیادہ پھیلے گا. بھائی دعوت سب کے لیے برابر ہے, جس نے آنا آئے. تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اس میں ہمیشہ, میں یہ نہیں کہہ رہا 100% غریب ہیں, اکثریت ہمیشہ شروع میں کس نے ساتھ دیا ہے, غریبوں نے. مالدار تھوڑے, بعد میں بے شک مالدار بڑھ گئے ہیں, لیکن شروع میں ہمیشہ, کیونکہ غریب کے لیے قربانی دینا آسان ہوتا ہے, مالدار کے لیے قربانی دینا مشکل کام ہوتا ہے. تمام قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو جب پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہم ایسی تحریک بنا رہے ہیں جس میں مالدار زیادہ ہیں. تو مالداروں کو قریب کرنے کے لیے دین کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا لچکدار, اس میں موسیقی گانے بجانے بھی جائز, کیونکہ مالدار آدمی کے لیے خواہشات چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مالدار خواتین کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردہ اتنا, ایکچولی اب اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں, اور ہم جب جم میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ جو ہے نا فزیکل فٹنس کے لیے, تو اس فٹنس کو اگر تمبو میں بند ہی کرنا ہے ہم نے بھائی, ایکسپوز کرنا ہی نہیں ہے, تو اس فٹنس کا فائدہ کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں روپے ہم اپنی فٹنس پہ خرچ کر رہے ہیں, تو جب بازار میں چلیں تو پتہ تو چلے کہ کوئی حسینہ جا رہی ہے. تو ان کو یہ کہ تمہاری پازیب کی آواز بھی غیر مردوں کے کان میں نہ پڑے, ان کو یہ, ان کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آتی. وہ کہتی ہیں انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, پردہ.
پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے شوہر کی اطاعت فرض ہے. عورتیں خوش ہوتی ہیں جب عورتوں کے حقوق بیان کرو, ان کے سامنے آدمیوں کے حقوق بیان کرو, بیان سے بھاگ جاتی ہیں. آپ میرے بیان میں دیکھو خواتین 2-4 آتی ہیں, مردوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ میں مردوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ مردوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہوں کہ گھر کا سربراہ کون ہے, بولو بھائی, مرد ہے. اب عورتوں کو اس بات سے کیا ہوتی ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے نا. عام طور پہ میں نے سب کی بات نہیں, بہت سے حضرات کو دیکھا ہے, مذہبی اسکالر کو دیکھا ہے, وہ خواتین کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت نازک ہے, عورت سے اچھی انداز سے بات کرو, عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, اور جو ہے نا ساس کا احترام, اصل میں عورت آزاد پیدا ہوئی ہے, ساس واس کچھ نہیں ہوتی, کوئی حقوق ساس اور سسر کے واجب نہیں ہے, اور جو ہے وہ بہت زیادہ نا, تو عورتیں بڑی خوش ہوتی ہیں. یہ ہے جو عورت کے حقوق کی تنہا آواز اٹھاتا ہے. ایک مشہور فتنہ ہے, اس نے اس پہ بڑا بیان کیا کہ عورت کو عدالت کے خلا کا پورا حق حاصل ہے. مرد طلاق جیسے دے سکتا ہے, عورت جج سے نکاح ختم کروا سکتی ہے. تو نیچے میں نے خواتین کے کمنٹس دیکھے, کوئی نہیں بولتا عورت کے لیے مگر یہ مرد قلندر بولتا ہے. وہ مرد قلندر بہت بڑا فتنہ ہے, سب جانتے ہیں, میں نام لینا چھوڑ دیا میں نے اس کا. حالانکہ وہ بالکل اجماع کے خلاف, کسی مسلک میں ایسا نہیں ہے, نہ قرآن میں کہ جج جب چاہے بیوی پہ خلا کی ڈگری پکڑ, جج کی بیوی تھوڑی ہے وہ. ایک جج نے ایک ہفتے میں نا 7 عورتوں کو خلا کی ڈگریاں دیں, تو اس کے ساتھ کوئی اٹھتا بیٹھتا تھا, مجھے بتا رہا تھا کہ جج نے مجھے کہا میں نے 7 عورتوں کو خلا دیا ہے, ان کو طلاقیں دلوائی ہیں نا, ڈگری دی ہے. تو دیہاتی آدمی کہتا ہے میں نے جج سے کہا کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ جج نے کہا نہیں. تو کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, قوم کی کسی عورت کو آپ طلاق, یاد رکھو یہ حکومت کو حق حاصل نہیں ہے. حکومت کے اختیارات اتنے لامحدود نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو اٹھا کے خلا کی ڈگری دے دے اور وہ نکاح. طلاق شادی عورت کی مرضی سے ہوتی ہے, نکاح ختم عورت کی مرضی سے نہیں ہوتا. وہ قرآن کہہ رہا ہے یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی جو ہے نا گرا وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. یہ اب اس پہ عورتیں خوش ہوں ناراض ہوں, ہمیں ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ ہم عورتوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی بیان کر رہے ہیں. جو جتنا اللہ نے حق دیا اتنا بیان, اور اس میں فائدہ ہے عورت کا, کیونکہ عورتیں خلا کی ڈگریاں لے کے جو رول رہی ہیں نا, وہ ان سے پوچھو جو انہوں نے لیے, جذبات میں فیصلہ کرتی ہیں, اس کے بعد دھکے کھاتی ہیں. تو دونوں کے حقوق بیان کرنے چاہیے, ایک یک طرفہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں بلا مبالغہ یہ کہہ دوں کہ میں جب خواتین کے حقوق بیان کرتا ہوں نا, میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں یقیناً عورتوں پہ بھی ہو رہے ہیں. جب میں بیان کرتا ہوں نا مرد عورت پہ یہ ظلم کرتا ہے, تو مرد کے نیگیٹو کمنٹس نہیں آتے نیچے. اور جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عورتیں مردوں پہ یہ ظلم کر رہی ہیں, تو آپ نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار دیکھو گے. یہ میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, اور پھر میں نے اس پہ بیان بھی کیا. میں نے کہا خواتین ایک طرف کہتی ہیں ہم میں حوصلہ بہت ہے, ہم میں برداشت بہت ہے, ہم انصاف پسند ہیں, لیکن جب مردوں کے حقوق کی بات, عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, تو مرد نیگیٹو کمنٹس نہیں کرتے بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں. واہ بھائی مفتی صاحب ویل ڈن, واقعی ہمارے معاشرے میں عورت بڑی مظلوم ہے, مرد یہ ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر, بڑا غلط ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ, بڑا اچھا, آپ نے بہت اچھا کیا. کوئی ایک آدھ آ جائے گا جو بیوی کا ستایا ہوا ہوگا وہ شاید کہہ دے. لیکن جہاں بات ہوگی کہ بعض عورتیں, اور میں کہتا ہوں وہ جو میرا بیان نہیں سن رہی, یہ میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں کہ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو نہ یوٹیوب پہ میرا بیان سن رہی ہیں, نہ فیس بک پہ, نہ سامنے, کہیں بھی نہیں ہے. ان میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پہ ظلم کرتی ہیں. تو آپ نیگیٹو کمنٹس دیکھو, یہ آدمی تو ہر وقت عورتوں کے خلاف بولتا ہے, اس کو تو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. تو اسلام آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے حق کا دامن, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں